داتا صاحب نے لکھا ہے، کہتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کسی سفر پہ جا رہا تھا تو مدینے سے باہر نکلا، صحرا کا علاقہ تھا، تو داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے صحرا میں ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے دیکھا، بکریاں چرا رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ میں نے بھی تھوڑی دیر وہاں رکنا تھا، سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، وہاں میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک کتا کہیں سے بھاگا بھاگا آیا، تو چرواہے نے نا اپنا کپڑا کھولا، ٹفن سمجھنے کھولا اور اس میں سے ایک روٹی نکال کے کتے کو ڈالی۔ کتے نے کھائی اور پھر للچائی نظروں سے چرواہے کی طرف دیکھا، اس نے ایک روٹی اور نکال کے ڈال دی۔ کتے نے کھائی تو پھر للچائی نظروں سے دیکھا تو اس نے ایک روٹی اور نکال کے کتے کو دے دی۔ اب کتا سیر ہو کے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں قریب گیا اور میں نے جا کر اس چرواہے سے پوچھا، غریب آدمی سے، اجرت پہ کسی کی بکریاں چراتا ہے، تیرے پاس کتنی روٹی ہے؟ کہنے لگا 3 ہی تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے ہیں بڑی شدید ضرورت بھی ہو تو پھر بھی اللہ کے بندے دوسروں کو ترجیح دے دیتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تو نے 3 ہی دے دی، اب کیا کرو گے؟ کہنے لگا حضور یہ صحرا ہے، کتے صحرا میں نہیں ہوتے، کتے تو زیادہ تر آبادیوں کے قریب رہتے ہیں، یہاں کتے نہیں پائے جاتے۔ تو یہ مجھے دیکھ کے نا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ آیا تھا اس امید پر کہ کچھ ملے گا۔ تو حضور وہ بھوکا بھی تھا، میں نے ایک روٹی دی تو پھر لگا بھوکا ہے، دوسری دی تو پھر لگا بھوکا ہے، میں نے تینوں دے دی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں کو دے گا کہ نہیں دے گا، میں تو شام کو گھر جا کے کھا لوں گا، اس لیے میں نے اسے دے دی۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں کول مال نہیں ہوتا، اتھے اوتھے دومی جہانی سخی کنگال نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جس سفر پہ جا رہا تھا وہاں سے میں واپس آ گیا، میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، کا فلاں بن فلاں کا۔ کہتے ہیں میں نے غلام خریدا، پھر وہ جتنی بکریاں تھیں وہ ساری خریدی، پھر جس باڑے میں وہ بکریاں باندھتا تھا وہ بھی ساری خریدی، پھر شام کو میں اس سے ملا، میں نے بکریاں بھی اسے دے دی، باڑا بھی اسے دے دیا۔ تو مجھے کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا تو نے سخاوت کی تھی نا، تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا۔ اور داتا صاحب کہتے ہیں وہ سخی بڑا تھا، جناب نے اسے دیا، اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے، انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا، ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے اور اشرم بشرا صحابی ہیں، ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا۔ جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے۔ بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی۔ یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت چونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرے بعد میں پانی لگا لے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے۔ اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم،
یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں. جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتے. اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے. فیصلہ بھی قبول کرے اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے. اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہو. نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل سے حضور کے فیصلے مانے. نبی پاک کے فیصلے دل سے، کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف. فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے، دل سے مانے، راضی بالرضا رہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل. ہمارے ہاں لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں شریعت کے معاملات. بڑا مشکل ہے جی. زکوٰۃ اب 2.5% پوری، ہر 100 میں سے 2.5 روپے دیں اپنے کمائے ہوئے. اتنی سخت گرمی میں روزے. لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو رضا سے آگے جاتی ہے، جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ یار بڑی پکی سچی پیٹی بات ہے. ادھر دیکھو میری طرح، مجھے پتہ چل جائے نا کہ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہو بڑا تنگ ہے تو میں اسے کہا گا صاحب تو گھر جا، میں نہیں بوجھ بننا چاہتا تیرے اوپر، تو گھر جا. اگر تو تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مصیبت بنی ہے تجھے ساتھ رکھنے کی. تھوڑا غور کریں بات پہ. اگر دین معاذ اللہ مسلمان کے لیے بوجھ بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا اللہ خوش ہوگا؟ ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی تکلیف اور نقصان کا باعث ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات ہے، بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے. حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے. کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے. پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فکرہ، اتنا پیارا جملہ. پتہ کیا کہتے؟ کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا. سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر جملہ بولتے، کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا. کہتے رضیت باللہ ربا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. میں اس بات پہ سبحان اللہ. دیکھیے فکرے پہ غور. رضیت باللہ ربا، حضور اللہ کے رب ہونے پہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے. وسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا، اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے. رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا. ہمارے سلسلہ عالیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے نا تو ایک شجرہ شریف دیا جاتا ہے، پھر جب مرید اس کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کو الوظیفۃ الکریمہ دیتے ہیں. اب تو خیر مرید وظیفے ہی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کون ضرورت، پیر صاحب نظر کرے اور چھٹی. جی سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے مرید کہنے سانو وظیفے نہ پڑھاؤ، نمازاں نہ پڑھاؤ، سانو انجے ہی پہنچاؤ. کتنے بجائیے انجے جی؟ جب اللہ رسول نے نمازوں کا حکم دیا ہے تو پھر کسی اور جگہ تو بندہ پہنچ سکتا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ سکتا. ایک بندہ میں نے اپنے شجرے میں لکھا ہے آخر پہ، میں نے کہا جو آدمی کسی اسکول میں داخلہ لے اور سبق ہی یاد نہ کرے، کتابیں ہی نہ پڑھے، اور پھر وہ کہے جی میں فیل ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے غلطی استاد کی، غلطی اس کی ہے جس نے نہ سبق پڑھا نہ اس نے نصاب کھول کے دیکھا. تو بہت سارے لوگ بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی جب تک لوگ توجہ نہیں کریں. تو جب انسان سمجھ لیتا ہے، اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، وہ راضی رہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون ہے جی نماز میں، مجھے تلاوت قرآن میں. میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مجھے میرے ایک ساتھی نے ایک فون کیا. کئی دفعہ بندہ خود بات کر کے اسے خود بڑا مزہ آتا ہے.
اور وہ بات اسے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. مجھے ایک سنگی نے فون کیا، کہنے لگا گرمی بڑی سخت ہے، سیر کرنے نہ چلے 2-4 دنوں کے لیے، ٹھنڈی جگہ چلتے 2-4 دن کے لیے. تو میں نے کہا یار اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگا دی ہے کہ سارا سال ہی سیر ہوتی رہتی ہے، تو میں رہتا ہی سیر پہ ہوں، تو میں تیرے ساتھ کیوں جاؤں. کہنے لگا یار بندہ ایک طرح کا کام کر کر کے نا اکتا جاتا ہے، روز ڈیوٹی، روز نوکری. یہ ذرا غور سے بات سنیے گا، وہی روز سارے معاملات افسر وہی، تو بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے 2-4 دن نہ ذرا سائڈ پہ جاؤ، تو بھی تو نکلنا، کٹھے چلتے ہیں. پرانی دوستی تھی. تو میں نے اس کو کہا یار تو اکتایا ہے، لیکن تیرے سوال کے جواب میں کہتا ہوں الحمدللہ میں اپنے کام سے کبھی نہیں اکتایا. میں اپنے کام سے کبھی اکتایا، نہ مدرسے کے طالب علموں کی باتیں سن کے، نہ ان کو اسباق دے کے، نہ کبھی کتاب پڑھ کے، نہ کبھی حدیث دیکھ کے، نہ کبھی جمعہ پڑھا کے، نہ کبھی تقریر کر کے، نہ روز مسئلہ بتا کے. لیکن نا بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا، ایک ہی بات ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس طرح کے. میں جب اکتایا ہی نہیں، جب مجھے کبھی اکتاہٹ ہوئی نہیں، تو میں اپنا کام چھوڑ کے کیوں جاؤں. بلکہ جتنا اللہ کام لیتا جاتا ہے مجھے تو مزہ آتا جاتا ہے. جب کام کا یہ ذائقہ بنتا ہے نا، یہ والا جب سرور بنتا ہے، جب کام انسان کا شوق بن جاتا ہے، پھر اسے اکتاہٹ محسوس ہے، اسے پھر تکلیف. سید ابو البرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ. تو تراویح پڑھ کے وہ سوئے، تو سحری سے نا 1-2 گھنٹہ پہلے ایک شخص نے ان کے دروازے پہ دستک دی. تو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، بہت بڑے عالم تھے، شارح بخاری سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رضوی صاحب نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک بندہ کہنے لگا سید صاحب ہے. پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے وہ سید ابو البرکات شاہ صاحب، بہت بڑے، سچ مچ میں بہت بڑے تھے ہر لحاظ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، سید تھے. وہ کہا سید صاحب ہے. تو رضوی صاحب کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی کام تو مجھے انہی سے ہے، انہی کو بتاؤں گا. فرمانے لگے چلے ٹھیک ہے، اب 1-2 گھنٹہ آرام کرو. رہ گیا، ان کو آرام کر لینے دو، ابھی سحری کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ جائیں گے، تو تم کام کر لینا. کہنے لگا یار ابھی مل جاتے تو چلو ٹھیک تھا. اتنی دیر میں سید صاحب کی آنکھ کھل گئی، سن لیا کہ مجھے بلا رہا ہے. قریب ہی آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے تشریف لائے. فرمایا ہاں بیٹا بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا پوچھو. کہنے لگا جی مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جس بندے نے عشاء کے فرائض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں، وہ وتر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ تراویح کے بعد وتر ہوتے ہیں نا جماعت کے ساتھ، تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سید صاحب فرمانے لگے جس نے فرض نہیں پڑھے، بہتر یہ ہے کہ پھر وہ وتر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے. لیکن اگر کوئی پڑھ بھی لے تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں، کوئی حکم نہیں، بہتر ہے کہ نہ پڑھے. تمہاری بات ہو گئی؟ کہنے لگا ہو گئی. آپ تشریف لے گئے. علامہ رضوی صاحب کہتے ہیں حضرت صاحب اندر چلے گئے تو مجھے اس بندے پہ بڑا غصہ آیا. میں نے اس کو کہا کہ کون سی قیامت آنے والی تھی اگر تو یہ سوال فجر میں پوچھ لیتا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کچھ لوگ کرتے ہیں تنگ، اس میں کوئی شک نہیں، تکلیف دیتے ہیں. وہ بات جو ہو سکتی ہے اپنے ٹائم پہ، انہوں نے اسی وقت پوچھنی ہے جب ان کو یاد آ گئی. میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا. صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی. انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا؟ فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا. ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے. میں اپنے جنازہ حضور پڑھائے تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، فوراً جنت ہے کہ نہیں. لیکن نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نتے کے لیے معبوم کو تکلیف دوں. تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا، سکون کا کہتا ہے جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہوں اس ویلے، میں ہوں دوبارہ آماندہ. یہ کیسی بات ہو؟ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے. بہرحال یہ بات عرض کرنے جا رہا ہوں، میں مضمون پر رہتا ہوں، مضمون کو سمجھیے گا. سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا، کیا حرج تھا؟ صبح پوچھ لیتا. حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی. تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے معمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے. شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا.
اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے